میں بہت شکر گزار ہوں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا اور اس کانفرنس کا جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. اور محترم خواتین و حضرات، ہم اکٹھے ہیں آسما جہانگیر کی جرأت کی تجدید کے لیے. اور ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ courage is the first among virtues because it makes all the other virtues possible. تو آج بھی جب ہم مرحوم آسما جہانگیر کو یاد کرتے ہیں تو ان کی جرأت کو یاد کرتے ہیں. اور جرأت یہ ہے کہ جب تاریک وقت ہو اس میں سچ بولنا، حق کی آواز بلند کرنا. اور یہ ایسی مثال مرحومہ قائم کر گئی ہیں جو ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور جو آج گفتگو ہمیں کرنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اوپر، میرے کولیگز نے بہت اچھی گفتگو کر دی. I will begin from the book of Han. 2000 سال پہلے چائنا میں وہ لکھی گئی. اس کا ایک جملہ ڈینگ شاؤپنگ نے استعمال کیا 70 کی دہائی کے آخر میں، کیونکہ اس وقت چائنا کی معاشی حالت بڑی خراب تھی. تو وہ جملہ ہے سیک ٹروتھ فرام فیکٹس، سچ کو حقائق میں تلاش کرو. تو اگر ہم آج اپنا سچ حقائق میں تلاش کریں گے تو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان زخم ہے. پاکستان کی جمہوریت بھی، معیشت بھی، ہمارے حاکمیت کے تمام ادارے سب تقسیم ہیں. اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان آگے نہیں جا رہا. لیکن یہ صرف احساس کی بات نہیں ہے. پاکستانیز are poor, hungry, unemployed, uneducated, without hope and without belief. اور یہ جو ہمارا ایمان متزلزل ہو رہا ہے ڈیموکریسی میں بھی، اپنے اداروں پر بھی، اس پر میں بات کروں گا. لیکن اگر اس تمام صورتحال کا سب سے کم الزام کسی ادارے کو دینا ہے تو وہ آپ کی پارلیمنٹ. کیونکہ سیاسی تھیری، political theory tells us that technically judiciary is the weakest pillar of government. لیکن پاکستان میں یہ درست نہیں ہے. آپ کے منتخب ایوان سب سے کمزور ادارہ ہیں پاکستان کی حاکمیت کا. اس کے لیے اب اس کے آگے کون ذمہ دار ہے؟ یہاں درست کہا گیا کہ جی خود عوامی نمائندے بھی ذمہ دار ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی ذمہ دار ہیں. لیکن جتنی بڑی ذمہ داری پارلیمان پہ ہم سب ڈالتے ہیں، یہاں منتخب نمائندے موجود ہیں، سب سے پہلی تنقید منتخب نمائندوں پر ہوتی ہے، درست ہوتی ہے. آپ نے ہمارا انتخاب کیا ہوتا ہے، آپ کا حق ہے ہم پر تنقید کریں. لیکن جتنی رسپانسبلٹی آپ ہمیں دے رہے ہیں اتنی اتھارٹی پاکستان کی حاکمیت کے نظام میں نہیں ہے پارلیمنٹ میں. So it is responsibility without authority at almost every level of governance in this country. تو جب تک آپ یہ رسپانسبلٹی اور اتھارٹی کا گیپ ہم سب مل کر پورا نہیں کرتے تو پھر وہی ہوگا کہ جی ہمیشہ منتخب نمائندوں کو، سیاسی جماعتوں کو آپ متون کریں گے کہ بھئی یہ تو کرپٹ ہیں، یہ تو نااہل ہیں. آج کل چونکہ آٹے کا معاملہ چل رہا ہے،
آٹے کی قیمت پر کون اثر انداز ہو سکتا ہے؟ مارکیٹس، انتظامیہ جو حکومت ہے، عدالتیں. پارلیمنٹ has nothing to do with it. ہم آواز بلند کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں آوازیں اٹھ رہی تھی 2 دن پہلے، قومی اسمبلی میں اٹھ رہی تھی، لیکن آٹے کی قیمت پر اثر انداز کیا پارلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ وہ ایک بڑا انڈائریکٹ طریقہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سابقہ منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے میں کچھ اپنے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ چاہے وہ رکن قومی اسمبلی ہو یا وارڈ کا کاؤنسلر، ہمارے ووٹر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نمائندہ نہیں، اس علاقے کا چیف ایگزیکٹو منتخب کر لیا. کہ وہ اس گلی میں اگر پانی کھڑا ہے وہ بھی نکلوائے گا، گند پڑا ہے وہ بھی اٹھوائے گا. کسی ووٹر کا موٹر سائیکل پولیس نے رکھ لیا، اس کو بھی چھڑوائے گا. بڑے انفراسٹرکچر کے منصوبے بھی بنوائے گا. حقیقت یہ ہے کہ جب ابھی الیکشنز ہوتے ہیں تو every time there is an election, media comes in, they come to my constituency, they say the schools are not good, roads are not good, sanitation is not good. Ladies and gentlemen, I am not responsible for the schools in my constituency. میں اس پر اثر انداز ہو سکتا ہوں. I can have some influence. میں پارلیمان میں یا صوبائی اسمبلی میں اپنی آواز اٹھا سکتا ہوں کہ جناب یہ اسکول ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں اپنے شہر میں، اپنے حلقے میں صفائی کا ذمہ دار نہیں ہوں. اسکول میں ٹیچر آیا یا نہیں آیا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. وہ ذمہ داری حکومت کی ہے. تو لہذا جو آرگومنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم ابھی تک اپنے ذہنوں میں حکومت جو ایگزیکٹو ہے اور پارلیمان کو علیحدہ نہیں کر پائے. ہم نے انہیں گڈ مڈ کیا ہوا کیونکہ حکومت اس میں سے نکلتی ہے، جو کچھ پارلیمان کے ارکان ہیں وہ حکومت میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ریوائول ہے. گورنمنٹ افیکٹونیس نہیں ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, we are discussing parliamentary democracy, not the effectiveness of governance in this country. These are two separate subjects. And this disconnect between responsibility and authority is the reason that if you go to almost any level of government office in this country, whether in the district or in the provincial capital or the national capital, you will find your elected representatives sitting as supplicants before government officials. آپ کے منتخب نمائندے سائل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر ہے یا فیڈرل سیکرٹری کا دفتر ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی احیاء کرنی ہے, اس کو ریوائیو کرنا ہے, something has to give here. کیونکہ 76 سالوں سے معاملہ چل رہا ہے, 77واں سال شروع ہو گیا اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہوگا. زیادہ سب سے آسان ہے کہ آپ گند سارا جتنا بھی فرسٹریشن ہے وہ اپنے منتخب نمائندوں پر پھینک دیں, سیاسی جماعتوں پر پھینک دیں, اور وہ لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں, عدلیہ, بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ, ان کی آج تک اتنی سکروٹنی 1% بھی وہ سکروٹنی نہیں ہوئی جتنی منتخب نمائندوں کو ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا سکتا ہوں. غالباً شاید نفیسہ شاہ صاحب یہ پتہ نہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سرو کیا یا نہیں کیا, میں نے سرو کیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں خدمات انجام دینے کا نتیجہ یہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ کرپشن کا جہاں معاملہ آتا ہے اور آپ کمپیریزن کریں تو ریاست پاکستان کے اندر جو کرپشن ہوتی ہے اس کے مقابلے میں منتخب نمائندے پیدا بھی نہیں ہوئے.
they haven't even been born yet when you compare the scale of corruption in the state of Pakistan. But it just begs the question, of course, which is coming into, I can sense it coming from you, is کہ یار آپ ٹھیک کیوں نہیں کرتے اس کو؟ بڑا آسان ہے نا جی، ڈائگنوسس کر دیا، ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک کرنے پہ بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ بات رہ جائے گی، ایک چیز جو بڑی اہم ہے اس موقع پہ کرنا، کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی صرف ایم این اے بنانے کا نام نہیں ہے، ایم پی اے بنانے کا نام نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے 2008 میں موقع ملا پارلیمان میں جانے کا، تو جو سب سے بڑا سبق میں نے حاصل کیا، اور یہ ایک بالکل فرق سبجیکٹ ہے، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں پنجاب کے علاوہ بھی لوگ رہتے ہیں، اور میرا تعلق کیونکہ گجرانوالہ سے ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب کا پنجاب ہے. This realization that people coming from other provinces and other regions of the country view this country differently than me. They have a different experience. ابھی ثناء اللہ بلوچ صاحب نے یہ بات کی ہے، جس نظر سے وہ پاکستان کو دیکھتے ہیں وہ فرق ہے، جس نظر سے وہ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں وہ فرق ہے. اور وہاں پھر پارلیمان کی پھر کہوں گا یہ صرف یہ ویلیو نہیں ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو ایم این اے ایم پی اے بنا دیا، اس کی ویلیو یہ بھی ہے کہ گجرانوالے والا ملیر والے کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، لسبیلا والے کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، اور ان سب کی عزت برابر ہے. یہ بات ایک جماعت کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے ووٹ پوتر ہیں، باقیوں کے ووٹ خراب ہیں، داغدار ہیں. So the first step that we need to take towards a revival of parliamentary democracy in this country is for our parties to be convinced that the mandates given by the people deserve equal respect. مجھے نہیں اچھے لگتے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں نے ان کو ووٹ دیا تو مجھے ان کی عزت کرنی ہے، ان کی عزت میرے برابر ہے. تو یہ جو ریوائول ہے اس کا یہ حصہ ہوگا کہ آپ یہ نہ کہیں جی کہ جو 70% ووٹ مجھے نہیں پڑا وہ تو بالکل بےمانی ہے اور بیکار ہے اور اس کو آپ کچرے میں پھینک دیں. کیونکہ ہم نے اصل میں دوسری جماعتوں کی عزت نہیں کرنی، اپنے ان پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کی عزت کرنی ہے جنہوں نے اس دن جا کر ووٹ ڈالا ہے. اب وہ لسبیلا ہے، اب وہ مردان ہے، وہ گجرانوالہ ہے، وہ عمر کوٹ ہے، ہمیں عزت کرنی ہے. تو پہلی چیز جو ریوائول ہم جائیں گے، میں ہاں جی ختم کر رہا ہوں، باتیں بہت سی تھی لیکن جو چیز رہ جائے گی کرنا ضروری ہے کہ یہاں چونکہ ذکر ہو رہا ہے بار بار کہ پاکستان کی مقتدرہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کی انٹرونشن کیا ہوتی ہے. یہ انٹرونشن ہم نے بار بار دیکھی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور ہمیں اس میدان خارزار میں سے ہی گزر کر عوام کا حق حاکمیت بحال کرنا ہے. اور یہ جب ہم اس پر سوچتے ہیں تو پریشانی دگنی ہو گئی ہے، کیونکہ اسی مقتدرہ نے جو ایک تجربہ کیا تھا 2011، ایک فرینکنسٹائن پرابلم آ گیا. فرینکنسٹائن ڈاکٹر کا نام تھا جس نے وہ کریچر بنایا تھا، کہ جب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت ہو گیا اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم حریف ہیں، دشمن نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو ختم نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا ہے،
تو پھر ایک نیا صنم تراشا گیا جس نے کہا کہ یہ جو سیولائزڈ اپوزیشن ہے یہ تو ملی بھگت ہے، یہ تو مکہ ہے، اور یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ اگر اپوزیشن اور حکومت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مہذب زبان میں گفتگو کر رہے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ تو لوٹ کے کھا جائیں گے۔ وہ لمبی کہانی آپ نے دیکھی، 2018 میں وہ ایپوتھیوسس ہوا اس پروجیکٹ کا، پر اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ایک نہیں 2 افریت کا سامنا ہے بیک وقت۔ ایک ہے بوناپارٹزم، اور اس بوناپارٹزم نے ایک فاشزم کی ولادت کی ہے۔ So we are faced simultaneously with fascism and Bonapartism۔ اور جو میں ایک بات کہنے آیا تھا پھر کہہ کے اجازت لوں گا، وہ یہ ہے کہ فاشزم بوناپارٹزم کا علاج نہیں ہے۔ Please, ladies and gentlemen, the one thing that I want to take away from here is that fascism is not a solution to dictatorship۔ So وہاں جو ہے ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ یہی کرنی ہے کہ ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں، ہم اپنی جمہوریت میں یقین جاری رکھیں، اس کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ جمہوریت کے نام پہ میں نے اپنی گردن پر ایک زخم بھی کھایا ہوا ہے۔ کہاں کھایا میں نے؟ پارلیمان کے اندر کھایا۔ شاید نفیدہ شاہ صاحب موجود تھی 15 جون 2021 کو، جب اس وقت کے وفاقی وزراء نے بجٹ کی کتابیں پھینکی اپوزیشن لیڈر کے اوپر، اور وہ 2-2 کلو کی کتاب ایک مجھے بھی آ کے لگی تھی، ابھی تک درد ہوتی ہے۔ تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے زخم بھی ہم نے کھائے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں آگے جانا ہے تو پھر اب اس یقین کو قائم رکھنا ہے۔ زاہد صاحب میں ختم کر رہا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنی ہے، جس طرح لرنڈ ہینڈ نے کہا تھا، I often wonder whether we do not rest our hopes too much upon constitutions, upon laws and upon courts. These are false hopes. Liberty lies in the hearts of men and women. When it dies there, no constitution, no law, no court can even do much to help it. While it lies there, it needs no constitution, no law, no court to serve it and save it. تو آسما جہانگیر کی یاد میں I raise the standard of liberty, ladies and gentlemen۔ حریت کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔